قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. قد خسر تحقیق نقصان اٹھایا. قد کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. خسرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی کرنا، نقصان اٹھانا، خسران مطلق. الذین ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو. جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ حقیقت میں نقصان میں پڑ گئے. اور یہ کون سی ملاقات ہے؟ قیامت کے دن کی. حدیث میں آتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے، تو پھر یہ ملاقات کون سی ملاقات ہے اور کس ملاقات کی بات ہے؟ حساب کا وقت. تو حساب کے وقت میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے، لیکن ملاقات تو ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملاقات میں دیکھنا شرط نہیں. اہل جنت ہی کو اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. حتی یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت کی گھڑی. الساعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ گھڑی. یہ جو آپ گھڑیاں پہنتے ہیں وہ بھی عربی میں ساعت کہلاتی ہیں، اور یہاں مراد قیامت کی گھڑی ہے. اور قیامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ کون سی ہوتی؟ دنیاوی آفتیں. کبھی کو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں عام زبان میں؟ تو قیامت ہی بیت گئی. کسی دنیاوی اعتبار سے بڑی مصیبت کے لیے، مشکل ترین گھڑی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ قیامت کا لفظ. کسی جوان شخص کی موت واقع ہو جائے، کوئی عورت بیوہ ہو جائے، تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اس پر تو قیامت آ پڑی. تو ایک ہوتی ہے قیامت صغریٰ. دنیا میں جتنے بھی ڈیزاسٹرز ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، بارشیں ہیں، جس سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، میسز متاثر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی قیامتیں ہوتی ہیں. اور ایک قیامت ہے قیامت اصلی اور قیامت کبریٰ جو آخرت میں واقع ہوگی. تو یہاں مراد کون سی قیامت ہے؟ آخرت کی. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس کی موت آ گئی فقد قامت قیامت، اس کی قیامت واقع ہو گئی. یعنی ہر شخص کی قیامت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ موت سے. آ گئی قیامت اس کی. تو حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جب آتی ہے اس کے پاس قیامت، یعنی یا تو موت یا دنیا کی کوئی ایسی مصیبت جو موت سے دوچار کر دے، دنیاوی عذاب، زلزلے وغیرہ، یا پھر وہ بڑا دن بغتتاً اچانک. اور وہ بڑا دن بھی تو اچانک آئے گا نا، کسی کو بھی اس کا علم نہیں. کوئی یاد ہے حدیث کسی کو؟ روز قیامت کیا ہوگا، کیسے آئے گی قیامت؟ اچانک. لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے. ایک کپڑا بیچنے والا ابھی کپڑا پھیلائے گا ہی کہ قیامت آ جائے گی. جانور کو پانی پلانے والا ابھی اس کے سامنے پانی لائے گا ہی کہ قیامت آ جائے گی، یعنی اس کو کھول کے لائے گا پانی پہ. تو اور ایک شخص ابھی لقمہ اٹھائے گا، منہ میں نہیں جائے گا تو قیامت آ جائے گی. یعنی بالکل اچانک ہوگی، بالکل اچانک، آن کی آن میں، لمحے کے لمحے میں اچانک آ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اب ایسی موتیں بھی کتنی ہوتی ہیں کہ ایک شخص باتیں کر رہا ہے کھیل کے میدان میں، کھیل رہا ہے، اور اچانک وہ گر پڑتا ہے، بولنا بند ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ قیامت. یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک، قالو، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ یا حسرتنا، ہائے حسرت ہماری. اس وقت وہ حسرت کریں گے. حسرت کیا ہوتی ہے؟ کسی کھوئی ہوئی چیز پر، ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پر غم اور ندامت حسرت کہلاتی. کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کوئی موقع چلا گیا، کوئی چانس مس ہو گیا، مثلا کوئی ٹرین چھوٹ گئی، کوئی فائدہ مند چیز آپ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی. مثلاً آپ نے وہ بہت قیمتی کراکری پکڑی تھی، اچانک آپ کے ہاتھ سے چھوٹی اور ٹوٹ گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت کھڑے ہو کے؟ یہ ٹوٹ گئی، یہ کیا ہوا؟ یہ جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے نا، کسی پیاری چیز کے یکا یک ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس اور غم ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات اور ندامت، اس کو حسرت کہتے ہیں.
زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا چانس ہے ہم سب کے پاس. اس میں ہمیں سب کو کچھ کر لینا چاہیے. جب ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے نا اپنے وقت سے، تو جس وقت یہ وقت ختم ہو جائے گا، ملک الموت آ جائے گا، تو اس وقت پھر انسان کے لیے سوائے حسرت کے کچھ باقی نہ رہے گا. صرف وہ پچھتائے گا. پچھتاوا جس کو کہتے ہیں، صرف پچھتاوے. اس وقت انسان ایک ایک لمحے کے بارے میں سوچے گا، اور خاص طور پہ اپنی جوانی کے بارے میں. میں نے کتنا ضائع کیا اس کو، سو کے گزار دیا، گپ شپ میں گزار دیا، ادھر ادھر سیر و تفریح کر کے گھوم پھر کے گزار دیا. کوئی کنسٹرکٹیو کام نہ کیا، کوئی تعمیری کام نہ کیا، کوئی سالڈ کام نہ کیا، اور اپنی آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اس وقت وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے حسرت ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس معاملے میں. فرطنا فی ریطے، فرطا کا معنی ہوتا ہے آگے جانا. افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، تفریط ہوتا ہے خود پیچھے رہنا اور دوسرے کو آگے کر دینا، کمی کرنا، کوتاہی کرنا، ضائع کرنا. فی ہا کیا ہے؟ زندگی کی مہلت. زندگی کی اس مہلت میں، اس وقت میں جو کوتاہی ہم نے کی. کیا کوتاہی ہوتی انسان کی؟ کہ جو وقت ملا ہوا ہے اس کو ضائع کر دے، اور اس میں صرف تمنائیں باندھتا رہے، خیالات سوچتا رہے، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو گنوا دے. جو وہ کر سکتا تھا وہ نہ کرے. فرطنا فیہا کا مطلب کیا؟ جو اس کے پاس چانس تھا، جو موقع تھا، جو اس کی ہمت تھی، استطاعت تھی، اس کو گنوا دے. تو اس وقت انسان اس پہ ہاتھ ملے گا. لیکن اب کوئی تلافی کی صورت ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا چانس ہے ہی نہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ. اوزار وزر کی جمع. وزر بوجھ کو کہتے ہیں، لیکن عموماً گناہوں کے بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مراد ہے گناہوں کا بدلہ، جزا. وہ جو گناہ دنیا میں کرتے رہے، اس کا جو نتیجہ ہوگا، جو سزا ہوگی، وہ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے، اور حقیقت میں لادے ہوئے ہوں گے. کوئی حدیث یاد ہے آپ کو گناہوں کے لادنے کے بارے میں کچھ؟ کہ جو شخص مال غنیمت میں سے ایک بکری بھی چرائے گا تو وہ بکری اس کے کندھوں پہ لدی ہوئی ہوگی، چڑھی ہوئی ہوگی، اور وہ ممیا رہی ہوگی، بول رہی ہوگی، اور وہ بتائے گی کہ میں چوری کا مال ہوں. کپڑا پھڑپھڑا رہا ہوگا اور وہ بتا رہا ہوگا کہ میں چوری کا مال ہوں. قیامت کے دن جو کچھ منظر دیکھنے میں آئیں گے، تو ہر انسان اپنے گناہوں کی گٹھڑی اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہوگا. اس کے کرتوت مختلف شکلوں میں سامنے آئیں گے سب کے. جو جیسا ہوگا نا ویسا ہی اس کا حال دکھائی دے رہا ہوگا. جیسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کا گولڈ جو ہے یا مال جو ہے میٹلک پلیٹوں کی شکل میں جہنم میں تپا کے ان کے چہروں، پیٹھوں اور پشتوں پر لگایا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ ہاذا، یہ جو پلیٹیں ہیں، ہاذا، یہ وہی ہے، ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے اپنے لیے جمع کر کر کے رکھی ہوئی تھی. تو یہاں پر وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، اور اس معاملے میں کوئی مدد نہ کرے گا. اصل میں بوجھ چھوٹا ہو یا بڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ، مثلا اگر آپ کا اپنا ہی ویٹ بڑھ جائے تو وہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے. ہر موٹا انسان کیا چاہتا ہے؟ وہ پتلا ہو جائے. اسی طرح کوئی بوجھ آپ نے اگر اٹھایا وہ ہو ایکسٹرا، ان بلٹ نہیں باہر کا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مثلا ایک عورت اگر پیٹ میں بچے کو اٹھائے ہوئے تو وہ کیا چاہتی ہے؟ کس دن میں فارغ ہوں، اس بوجھ کو اتار پھینکوں. اسی طرح کوئی چیز آپ نے اٹھائی بھی ہو تو مجبوراً نہیں اٹھاتے نا، ایسے اٹھا کے تھوڑی کھڑے رہتے ہیں. یعنی انسان کی فطرت میں نہیں کہ کوئی بوجھ اٹھا کے کھڑا. اچھا پھر کیا؟ تو دنیا میں تو آپ کو مددگار مل جاتے ہیں. اگر کوئی بھی بھاری چیز آپ پر پڑے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ساتھ لگا لیتے ہیں، کوئی مددگار ہو جاتا ہے، کوئی اٹھا لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے. مثلاً اگر ایک ماں بچے کو اٹھا اٹھا کے تھک گئی ہے تو وہ کسی اور کو کہے کہ میں بہت تھک گئی ہوں، اٹھا اٹھا کے میرے ہاتھ تھک گئے، کندھے تھک گئے، تھوڑا سا تم اٹھا لو. یا اس کو کوئی نہیں اٹھانے والے تو لٹا دے گی، اچھا رو لو تھوڑا سا، میں اب تھک گئی نہیں اٹھا سکتی. بوجھ اٹھانا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا. ہر بوجھ اٹھانے والا کیا چاہتا ہے؟ بس اٹھا کے نیچے رکھے. اور اگر یہ بوجھ ہو بھی خراب،
یعنی ایک تو یہ ہے پسندیدہ بھی ہو تو وہ بھی انسان زیادہ دیر نہیں اٹھاتا. مثلا گولڈ سب کو بہت پسند ہوتا ہے، جیولری بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن آپ جیولری پہن کے بھاری بھرکم کتنی دیر خوش رہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں تو عورتیں جتنا بھاری زیور اتنا ان کو زیادہ پسند ہوتا تھا، بڑے بڑے بندے اور بڑے بڑے ہار. اب بھی آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہوں گے، شادیوں پہ پہن کے جاتے ہوں گے. جب آپ پہن کے جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے؟ گھر آ کے سب سے پہلا کام وہ کہہ راستے میں ہی اتار دیتے ہیں، چبھنے لگ جاتا ہے اور ایک ایکسٹرا چیز لگتی ہے نا جسم کے اوپر. حالانکہ وہ اتنی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے، جو بھی جیولری وغیرہ، یعنی ایک عورت کی زندگی میں اس کی سب سے فیوریٹ چیز اس کی جیولری ہو سکتی ہے. مثلا یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ نہ ہو، لیکن عموماً کی بات کرتی. تو اس کو بھی بندہ زیادہ دیر نہیں اٹھا سکتا. اور کہاں یہ کہ کوئی مکروہ چیز لدی ہوئی ہو، گناہ لدے ہوئے ہو، گندگی لدی ہوئی ہو انسان کے اوپر. ایک میل کا بھی بوجھ ہوتا ہے نا، اپنا نہائے نہ ہو. جن کو روز نہانے کی عادت ہو ان کو چین نہیں آتا جب تک نہ نہائے. حالانکہ میل کا کیا بوجھ ہوتا ہے؟ اگر اترے تو آپ تولیں کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں. لیکن ایک بوجھ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح انسان کے گناہوں کا جو بوجھ، اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو گلٹ ہوتی ہے نا انسان کو دبائے رکھتی ہے، کوئی بھی غلط کام کرے وہ بوجھ بن جاتی ہے نا. ڈپریشن کس سے ہوتا ہے؟ اسی سے ہوتا ہے. معافی کیوں مانگنے کو کہا گیا؟ تاکہ وہ بوجھ ہٹ جائے، انسان فارغ ہو جائے اس بوجھ سے. تو دنیا میں بھی کوئی غلطی ہو تو ساتھ ساتھ اس کو دھوتے رہنا چاہیے، کبھی صدقے سے، کبھی استغفار سے، کبھی نماز سے، کبھی کسی چیز سے، تاکہ انسان ہلکا رہے. اگر یہ بوجھ نہ اتارا دنیا میں تو قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا. سارے مجرم اپنے اپنے بوجھ کے ساتھ 50,000 سال کھڑے رہیں گے وہاں اور مصیبت کا شکار ہوں گے. زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والے کی سزا کیا بتائے گی؟ حدیث میں واضح طور پہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ سزا جو میدان حشر میں اس کو ملے گی کہ وہ پلیٹیں تپا تپا کے لگائے، یا وہ جو سانپ لپٹے گا اس کو. ایک لمحے کے لیے سانپ آ رہا ہو نا پاس تو انسان خوف کھا جاتا ہے. وہ جو سانپ لپٹے گا اس کو، یہ 50,000 سال ہوتا رہے گا. اما سبیلہ الی الجنت و اما سبیلہ الی النار، خواہ پھر اس کا راستہ جنت کا ہو یا جہنم کا. وہ بعد میں اس کے جو ٹوٹل اعمال کے نتیجے میں اس کو جو ملے گا راستہ وہ اس کو اختیار کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں ہی چلا جائے الٹیمیٹلی، لیکن اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے توبہ جو ہے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. دنیا میں ہی صفائی کر لیں. کسی کا کوئی حق مارا ہے تب، کسی کا دل دکھا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ساتھ ساتھ اس کی صفائی کرتے رہیں. ہم اس قابل نہیں ہے کہ یہ بوجھ اٹھا کے مرے اور پھر وہ قیامت کے دن اٹھائے پھرے. دیکھیے حشر میں بھی تو رسوائی ہے نا. اگر کسی کو اس کے دل کی جو باتیں ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہوں کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی کہ یہ دھوکے باز تھا، غدار تھا، منافق تھا، چہرے پہ لکھا ہوا ہو، اس کے رنگ بدلا ہوا چونٹیوں کی شکل میں، کس قدر رسوائی اور شرمندگی کی بات ہوگی. آج ہمیں یہ برائیاں برائیاں نہیں نظر آتی، گندگیاں گندگی نظر آتی نہیں، اسی لیے ہم اس کو خوشی سے کر لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی ہی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا. لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ اولاد، کوئی نہیں کام آئے گا. الا سنو، کلمہ تنبیہ ہے یا تحدید ہے، سنو، ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. ساء کا لفظ جو ہے نا بئس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنا برا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں نا کہ بعض لوگ اپنے بوجھوں کے علاوہ دوسروں کے بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ کچھ پتا؟ جس نے خود غلط کام کیا اور پھر بری مثال، بری اگزامپل سیٹ کی اور اس کو دیکھ کے اور بھی کرنے لگ گئے، دوسرے بھی اس کے پیچھے چل پڑے. ان کے بوجھ ملٹی فولڈ ہوں گے، کئی گنا زیادہ ہوں گے. جتنے 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 پیچھے کرتے گئے قیامت تک وہ سب کا حصہ اس پہ بھی جا کے پڑے گا. جیسے قابیل پہ دنیا میں ہر ہونے والے قتل کا اثر پڑے گا.